السلام علیکم پیارے دوستو، میری آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر۔ دنیا کی سب سے قیمتی گائے، یہ بہت ہی اہم اور نہایت قرآنی واقعہ ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورت کا نام سورہ البقرہ گائے والی سورہ رکھا گیا ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور اس کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی۔ اس بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد اس بزرگ کی وفات ہو گئی اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصے میں سوتا تھا اور ایک حصے میں عبادت کرتا تھا اور ایک حصہ میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا اور 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا تھا اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو، اے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس کر دے، اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ یہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی تو فوراً وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی، اور یہ اس کو پکڑ کر اپنے گھر لائے۔ اور اس کی ماں نے کہا، بیٹا تم اس گائے کو لے کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر مشورے کے مت دے۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا کہ تم خواہ کتنی بھی زیادہ قیمت دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا، یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو، تو اے بیٹا تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ۔ چنانچہ لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، تو تم اس گائے کے چمڑے میں بھر کر سونا اور اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دی۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو، اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کا رنگ، اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث و تکرار شروع کر دی، اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو ایسی ہی گائے جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں، انہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر پھر وہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو اس میں قتل کر دیا گیا، اور 14 سالہ کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا
کثیر دولت سے مالا مال ہو۔ اس پورے مضمون کو قرآن مجید کی مقدس آیتوں میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو وہ لوگ بولے کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پناہ بخدا کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ کیسی گائے ہونی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو بوڑھی ہو نہ بچیا، بلکہ ان دونوں عمروں کے درمیان ہو، تو تم وہ کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ وہ لوگ بولے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک پیلی گائے ہو جس کی رنگت ٹڈیاتی ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ وہ بولے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں صاف صاف بیان کر دے کہ وہ کیسی گائے ہو، کیونکہ گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ایسی گائے ہو جس سے زمین جوتنے کی خدمت نہ لی جاتی ہو اور نہ وہ کھیت میں پانی بھرتی ہو، بے عیب ہو اور اس میں داغ بھی نہ ہو۔ یہ سن کر وہ لوگ بولے کہ آپ ٹھیک ٹھیک بات لائے۔ پھر ان لوگوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور اے بنی اسرائیل، جب تم لوگوں نے ایک خون کیا اور ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کر دینا تھا جس کو تم چھپاتے تھے، پھر ہم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ مقتول کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے مارو، تو وہ زندہ ہو گیا، اور اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا، اور وہ اپنی نشانیاں تم لوگوں کو دکھاتا ہے تاکہ تم لوگ اس بات کو سمجھ لو۔ درس ہدایت، اس واقعے سے بہت سی عبرت انگیز اور نصیحت خیز باتیں اور احکام معلوم ہوئے ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں جو یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ خدا کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ دیکھ لو کہ اس مرد صالح نے ایک بچیا چھوڑ کر وفات پائی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کے وارثوں کو ایک بچیا کے ذریعے بے شمار دولت۔ اس مرد صالح نے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچیا کو اللہ کی راہ میں سونپا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت رکھنا اور اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ جانا اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کے لیے خداوند کریم غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھ لو کہ اس یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کس قدر صاحب مال اور خوشحال بنا دیا۔ خداوند قدوس کے احکام میں بحث و تکرار کرنا مصیبتوں کا اسباب ہوا کرتا ہے۔ دیکھ لو بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، وہ کوئی سی بھی ذبح کر دیتے تو فرض ادا ہو جاتا، مگر ان لوگوں نے جب بحث اور کریز شروع کر دی کہ گائے کیسی ہو، کتنی عمر ہو، تو مصیبت میں پڑ گئے اور انہیں ایسی گائے ذبح کرنی پڑی جو بالکل نایاب، اس لیے اس کی قیمت زیادہ ادا کرنی پڑی کہ دنیا میں کسی گائے کی اتنی قیمت نہ ہوئی نہ آئندہ ہونے کی امید ہے۔ جو اپنا مال اللہ کی امانت میں سونپ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت عطا فرماتا۔ جو اپنے اہل و عیال کو اللہ کے سپرد فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کے اہل و عیال کی ایسی پرورش فرماتا ہے کہ جس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔